بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت عالم سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہ قاری صاحب ہماری پہلی غلطی آ جائے نا، آگے سے غلطیوں کی لائن لگ جاتی ہے، ہمیں غلطیوں سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار بتائیے۔ تو بھائیو، غلطیوں سے ڈرنے والی کیا بات ہے یار؟ دیکھیں، جو بھی بندہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، وہ غلطیاں ضرور کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ ہسپتالوں میں دیکھیں آپ، چیک کرتے کرتے ڈاکٹر جان بوجھ کر کئی مریض قبروں کے کناروں تک پہنچا دیتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک فلائٹ یہاں سے اڑتی ہے، اس میں 700 لوگ سوار ہوتے ہیں، پائلٹ سیدھا جا کے سمندر میں یا پہاڑوں میں اتار دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بازاروں میں جاؤ، سبزی تل رہی ہوتی ہے، وہ پیسے آپ سے بندہ پورے لے لے گا، تھوڑی سی گردن دائیں یا بائیں موڑیں گے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ سبزی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ اعتراض کریں گے تو فوراً آپ کو جواب ملے گا، اور یار اس غریب نے اگر 10-20 روپے کما لیے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے یار۔ آج کل پینسلیں پھر رہی ہیں، ان پینسلوں سے فوراً کام اوپر ہو جاتا ہے، فوراً کام نیچے ہو جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن لوگوں کو کسی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ امانت داری کے ساتھ مسجد میں قرآن سنانے والے کے اوپر ہی یہ اعتراض کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، نمازیوں کی باتوں میں پیارے بھائی کبھی بھی نہ آیا کرو۔ نمازی کسی صورت میں کہیں بھی خوش نہیں رہتے۔ جو نمازی مسجدوں کے اندر آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، قاری صاحب ہم سارا دن نہ آفس میں مصروف ہوتے ہیں، خدا کے لیے تھوڑا جا کم کھچ کے رکھنا، تھوڑی جی سپیڈ لگا دینا، مہربانی آپ کی تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ پڑھیں۔ ہم زیادہ دیر دیکھیں نا، ہم ٹھہر نہیں سکتے، اور عجیب عجیب سی مثالیں آپ کو لوگ دے کر، آپ کو اپنی باتوں میں ورغلا کر آپ کی منزل کو جک لگا لیتے ہیں، اور باہر نکل کے کیا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو حافظ اور قاری ہیں نا، جنہوں نے قرآن کریم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یہی جا کے حرم میں سنتے ہیں نا، مسجد نبی میں سنتے ہیں، طبیعت بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ آپ ہمیں حرم اور مسجد نبی کی طرف پڑھنے دو گے یا نہیں پڑھنے دو گے؟ ادھر جیسے ہی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، حرم اور مسجد نبی کے سپیکر آپ چیک کریں، پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے سپیکر چیک کریں، پھاڑ پھاڑ کے تو ہمارے گلوں کا ستیہ ناس ہوا ہے۔ بتائیں ہم حرم والوں کی طرح کیسے پڑھیں؟ حرم کے اندر جب نیا نیا امام کھڑا ہوتا ہے نا، مسجد نبی میں غلطیوں کا مار لگاتا ہے، مجال ہے کوئی عربی پیچھے سے بولے، پاکستان میں کوئی غلطی آتی جائے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربوں کے اندر میں 2 سال قرآن سنانے گیا ہوں، یقین جانے میں نے جتنا آہستہ پڑھا ہے نا، عربیوں نے اعتراض کیا ہے، یار تو سپیڈ کیوں لگاتا ہے؟ میں نے کہا یار اتنا آہستہ اور آہستہ پڑھ تو۔ میں نے اتنا آہستہ پڑھا جس طرح آپ لوگ فرض نمازوں میں پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی عربی اس پہ بھی خوش کہتے ہیں یار 1 مہینہ ہوتا ہے ریلیکس ہو کے بالکل چلتے ہوئے پانی کی طرح کام تو گول کرتا ہے۔ میں نے کہا یار درمیانی رفتار درمیانی رفتار کے ساتھ نہیں پڑھو، آہستہ پڑھو آپ۔ میں نے بالکل آہستہ پڑھا، یقین جانے وہ لوگ اتنے خوش ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی رفتار لگا لو، آگے سے منزل کی ٹینشن الگ ہے، رکتوں کی ٹینشن الگ ہے، متشابہات کی ٹینشن الگ ہے، پیچھے سے افسروں اور ان بڑے بڑوں کی ہمیں ٹینشن الگ ہے۔ بتائیں کدھر جائیں ہم؟ ان لوگوں کی ٹینشن نہ لیا کرو، ریلیکس ہو کے قرآن پڑھا کریں۔ اگر ہسپتالوں میں چیک کرتے ڈاکٹر کئی مریض مار سکتا ہے نا، اور وہ بھی بے ایمانی کے ذریعے سے، ایک جہاز 700 لوگوں کو لے کر پہاڑوں اور سمندروں میں اتار سکتا ہے نا، بازاروں اور چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ڈنڈیاں مار سکتے ہیں نا، انہوں نے وہی کام ہمارے ساتھ مسجدوں میں رکھا ہوا ہے کہ حافظ اور مولوی کو جیسے جک لگا دو ادھر ہی چلا جائے گا۔ دماغ خراب ہے آپ کا۔ جو بندہ آج آپ کو تیز پڑھنے کا کہہ رہا ہے نا، اس نے کل کوئی نہیں آنا، لیکن آپ قرآن کا اگر بیڑا غرق کر رہے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی قرآن کی تلاوت پڑھ کے آپ لوگوں کے سر سے اور اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہیں، تو میرا بھائی یاد رکھیں، ان نمازیوں نے کل کام کوئی نہیں آنا۔ قبر کے اندر تنہا جانا ہے، آئے تنہا ہے، جانا تنہا ہے، حساب آپ نے تنے تنہا دینا ہے۔ امانت داری کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، خبردار ان نمازیوں کا پریشر لیا کرو۔ اگر کوئی بڑے ذہن کا بندہ ہو نا، اس کو بڑے الفاظ بول کے فارغ کیا کرو، اگر کوئی چھوٹے ذہن کا بندہ ہو اس کو چھوٹے الفاظ بول کے فارغ کیا کرو، لیکن قرآن کریم میں ڈنڈیاں نہیں مارنی۔
مطمئن ہو کے ریلیکس ہو کے پڑھا کریں. غلطیاں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے نہیں آتی. بتائیں قرآن کریم حافظوں کے گھر میں نازل ہوا ہے, پتہ نہیں کیا بازار گرم ہوا ہے. ہر جگہ پہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں لوگوں کو ڈنڈیاں مارنے کی ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے, ہر جگہ پہ بغیر ڈنڈیوں کے کام ہی نہیں چلتا. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باہر ایک کال کریں تو کام ہو جاتا ہے نا, مسجدوں کے اندر بھی ہم آئیں تو بس جس طرح ہم چاہیں حافظ ویسا پڑھے, ایسا نہیں ہوتا. قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کرو. نمازیوں کی باتوں میں آ کے سپیٹے لگاتے ہو نا, اگلے سال قرآن آپ سے اور آپ قرآن کریم سے الوداع ہو جاتے ہیں. امانت داری کے ساتھ قرآن پڑھیں. جس نے پڑھنا ہے شوق کے ساتھ کھڑو, جس نے نہیں پڑھنا وہ جائے. 2 نمازی ہوں یا 4 ہوں, امانت داری کے ساتھ پیارو قرآن پڑھا کرو. ٹھیک ہے, مؤدبانہ درخواست ہے. یہ لوگ عربوں کی مثالیں دیتے ہیں نا, ان کو کہو عربوں کی طرح سننا بھی جانو. بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے عربوں کی مسجدوں میں, کوئی عربی پیچھے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتا. انتہائی بڑے دل کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, بڑے رو دھو کے وہ سن رہے ہوتے ہیں. ہمیں پہلی رکعت میں اور جک ہوتا ہے, دوسری رکعت میں اور جک ہوتا ہے, اور آگے سے ہم بھی یہی بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ اس بوجھ سر سے اترے. ایک قرآن آرام سے امانت داری کے ساتھ ایک قرآن آپ سنا کے چیک کریں, اگلے قرآن میں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باتیں میں بہت سخت کر گیا ہوں, لیکن باتیں میں نے بالکل ٹھیک کی ہیں. آپ کو سمجھ آئیے؟ ان باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. نمازیوں کے باتوں میں آ کے منظروں کو جک نہ لگایا کرو. نمازی کسی حال میں راضی نہیں ہوتے. نمازیوں کا تو طریقہ کار یہ ہے, ایک جگہ پہ ایک مسجد میں پاکستان میں قرآن سنایا میں نے. ایک میں تھا, ایک میرے ساتھ دوسرے حافظ صاحب تھے. 10 تراویح میں پڑھاتا تھا, 10 دوسرے حافظ صاحب پڑھاتے تھے. تراویح پڑھ کے نکل رہے ہیں, ایک بندہ ساری مسجد کے سامنے, سارے کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, سارے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں, ساری مسجد کے سامنے ہمیں وہ ذلیل کر کے چلا گیا. کہتا ہے سارا دن آفسوں میں ہم ذلیل ہوتے ہیں, شام کے ٹائم تمہارے اڑ جاتے ہیں, کیا تم نے بنایا ہوا, کیوں نہیں جلدی جلدی پڑھتے ہو؟ کوئی نمازی نہیں بولا, کوئی کمیٹی کا ممبر نہیں بولا. ہم دونوں حافظ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے ہم باتیں سن رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ذلیل کر کے ہم چلا گئے. نمازیوں میں تو یہ وفاداری ہوتی ہے. وہ نمازی جس کی وجہ سے آپ نماز تراویح جلدی جلدی پڑھاتے ہیں نا, وہ نمازی جس محکمے سے, جس کام سے تعلق رکھتا ہے, کبھی اس کی سیٹ پہ جا کے آپ دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کو اس نمازی کی اصلیت نظر آ جائے گی. مہربانی کر کے جب وہ اپنے کام میں کسی قسم کی آپ کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کر سکتے, مسجد میں محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے کرام کے ساتھ آپ بھی مہربانی کر کے نرمی اختیار نہ کیا کریں. آپ ان نمازیوں کے پیچھے پورے محلے کا اور اتنے بڑے عظیم کلام کا اپنے سر پہ بوجھ لیتے ہو. بالکل نہیں لینا, بالکل گناہ نہیں لینا. اس میری باتوں کے اوپر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ کو بھی کسی قسم کی اگر کوئی ٹینشن ہے, کسی مسئلے کے شکار ہیں, کمنٹ کے ذریعے مجھے بتائیں. انشاءاللہ طریقہ کار ابو بکر حیات بتائے گا آپ کو. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.